اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، رجب الاسب، تیز برسات کا، ابر کرم کے برسنے کا ماہ خدا اپنے پہلے عشرے میں آگے بڑھ چکا ہے۔ خداوند عالم نے جب ان 3 مہینوں کو بالترتیب سجایا اور ان 3 مہینوں کو ناموں کے ساتھ القاب دیے گئے، تو بزبان رسول ہمیں بتایا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان کریم امت کا مہینہ ہے۔ اگر ہم ان 3 مہینوں کو ملا کر خلاصہ یا نتیجہ دیکھیں تو اسے روحانیت کی ترقی کے، عروج اور بلندی کے مہینے کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان کے مادی جسم میں روحانی حیات کے قوی ہونے کے مدارج ہیں، یعنی ایک نئی حیات، روحانیت کی پرواز۔ جس طرح انسان اپنی خلقت میں الگ الگ مرحلوں سے گزرتا ہے، پہلے بے اختیار ہوتا ہے، اسے نہیں پتا کس گھر میں کب کس جینڈر کے ساتھ پیدا ہوگا، گھر میں کس نمبر کا بچہ ہوگا، اس کے سارے معاملات میں وہ بے اختیار ہے۔ جب اس کی ولادت ہو جاتی ہے تو دوسرے مرحلے پر اسے تھوڑی تھوڑے سے اختیارات ملنا شروع ہوتے ہیں، یعنی کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا رونا، تو وہ کچھ محدود اختیارات حاصل کر لیتا ہے۔ پھر تیسرے مرحلے پر وہ اپنے اختیارات کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی اس کی گرفت ہوتی ہے جب وہ بالغ ہو جائے، اور یہ سلسلہ تا حد آخر اس کی حیات بھر چلتا ہے۔ یعنی حیات انسانی کے 3 مرحلوں میں پہلا بے اختیار، دوسرا محدود اور غیر ذمہ دار اختیار، اور تیسرا محدود اور ذمہ دار اختیار ہے۔ تو پھر روحانی حیات، جس کے یہ 3 مہینے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان کریم، اس میں بھی روحانی حیات کے یہی 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ انسان کی بے اختیاری کا، توکل علی اللہ کا، بالکل معاملہ خدا پر چھوڑ دینا۔ اسی لیے ابتدا کے مہینے کو ماہ اللہ، شہر الہی کہا گیا، جس میں معاملات خدا کے سپرد ہیں۔ دوسرا مہینہ جہاں محدود، یعنی دوسرا مرحلہ انسان کی مادی حیات میں ہے، جہاں محدود اختیارات لیکن قابل گرفت نہیں ہے، غیر بلوغ عمر۔ دوسرا مہینہ سے شعبان کو رسول کا، یعنی شفاعت کا مہینہ کہا جاتا ہے، جہاں انسان آسرا رکھتا ہے رسول کی شفاعت کا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے محدود اختیار کو رسول کا برتر اختیار بہتر بنا دیتا ہے، اور یہاں بھی وہ غیر ذمہ دار ہے۔ تیسرا مہینہ رمضان کریم کو امت کا مہینہ کہا گیا۔ جس طرح مادی حیات میں تیسرا مرحلہ بلوغ کے بعد کا ہے، محدود اختیار لیکن جواب دہ، ذمہ دار، اسی طرح تیسرے مرحلے پر خداوند عالم نے انسان کو اس کے حوالے کر دیا، ماہ اللہ سے گزر کر، ماہ رسول اللہ سے گزر کر، اب وہ اپنے مہینے میں ہے، اپنے قدموں سے چل کر شب قدر کو حاصل کرتا ہے، روحانیت کا ارتقاء کرتا ہے۔ جس طرح سے یہ روحانیت کی ترقی، ارتقاء، پرواز، اوج، بلندی کا مہینہ ہے، اور ہر ارتقاء، ترقی، اوج، پرواز، بلندی 2 بازوؤں کے ذریعے ہوتی ہے۔ 2 بازوؤں میں سے رجب کے مہینے میں جس کا آغاز کریں گے
یعنی جس بیج کو بویا جائے گا اور شعبان میں جس میں سے پودا نکالنا ہے، رمضان کریم میں جس کے بارے میں امید لگائیں گے کہ ہمیں پھل ملے، کہ 3 لگاتار مہینوں میں اگر ہم نے صحیح وقت پر فصل کو بویا نہیں، رجب میں اگر ہم نے بیج نہیں بویا تو شعبان میں ہم پودے کے اگنے کا انتظار نہیں کر سکتے، اور پھر رمضان کریم میں ہم پھل حاصل نہیں کر سکتے۔ ان تینوں مہینوں میں ان کے امور کو انجام دینا ہے۔ رجب کا مہینہ آغاز کا بیج بونے کا ہے، پرواز کے آغاز کا۔ اس میں سب سے پہلے جیسے آغاز پرواز 2 بازوؤں سے ہے، پرندے کی پرواز ہو یا پھر طیارے کی، ہوائی جہاز کی، 2 بازوؤں کی۔ رجب کے مہینے میں اگر پرواز لینی ہے تو 2 بازو ہوں گے۔ پہلا تو کیونکہ یہ ماہ اللہ ہے، توکل علی اللہ، افوض امری الی اللہ، اور دوسرا اس مہینے میں انجام دیے جانے والے اوراد، وظائف، نمازیں، روزے، جو کچھ بھی اس میں سکھایا اور تاکید کی گئی ہے اس کے ذریعے، اور پھر مدد لیں گے، توسل اختیار کریں گے اس مہینے کے مولودین کی، اور امید لگائیں گے ان کے توسل سے یہ دونوں بازو پرواز کے مددگار رہیں، فعال رہیں اور کامیاب رہیں۔ اور اس مہینے کے جن مولودین سے توسل اختیار کرنا ہے ان میں ایک مولود ہمارے امام نوے محمد تقی الجواد علیہ السلام ہے، جو سلسلہ امامت کے ایک جدا اور منفرد امام ہے۔ تمام امام معصوم ہیں، افضل زمانہ ہیں، صاحب معجزہ ہیں، صاحب فضل و کرامت ہیں، لیکن ہر امام میں کچھ خاصیتیں موجود ہیں۔ اگر ہم امام کی جدا گانا خاصیات پہ نظر ڈالیں، آپ سب سے پہلے وہ امام ہے سلسلہ امامت کے جنہیں کم سنی میں امامت حاصل ہوئی۔ اس سے پہلے کبھی کوئی امام اتنی کم عمری میں امامت کے عہدے پر فائز نہیں ہوا تھا۔ ہاں، نبوت میں ایسا ہو چکا تھا، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام کم سنی میں رسول بنائے گئے تھے، لیکن کبھی بھی امامت میں ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ اور جب کوئی چیز پہلی مرتبہ رونما ہو تو اس کا انکار، اس پر شک اور تردید زیادہ کثرت سے ہوتا ہے، اور پھر جس کے ذریعے یہ پہلی مرتبہ کام انجام پا رہا ہو اسے اپنے منصب کے دفاع کے لیے جدا گانا اور منفرد طریقے سے ثبوت دینا ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے یہ کم سن امام جب آپ کی امامت پر شک کیا گیا۔ ابھی ہم جب جدا گانا خصوصیات پر بات کریں گے تو سنیں گے، سمجھیں گے کہ اور کیا کیا طریقے سے آپ پر شک کیا گیا۔ پہلی چیز تو آپ کی امامت پر تردید اور شک تھی، اور یہ شک و تردید کا سلسلہ اصل میں چھٹے امام کے بعد سے آغاز ہو چکا تھا، جہاں سے شیعیت میں فرقہ بندی شروع ہوئی اور چھٹے امام کے بعد کئی فرقے وجود میں آئے، لیکن پھر بھی یہاں وہ تردید موجود نہیں تھی جیسی کہ نوے امام کو دیکھنی پڑی۔ جو 8 امامی شیعہ تھے، امام رضا علیہ السلام کو امام مانتے تھے، وہ بھی امام کی کم عمری کے سبب آپ کے امام ہونے کے بارے میں متردد ہوئے، اور جب آپ کو ایک نشست میں بٹھا کر آپ کے علم اور فضل کا ثبوت لیا گیا، کہتے ایک ہی نشست میں، جو نشست 3 روز تک جاری رہی، آپ نے اس کم عمری میں جب آپ کی عمر صرف 8 برس کی ہے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام 203 ہجری میں دنیا سے گزر رہے ہیں، اور 195 ہجری رجب کے مہینے میں امام محمد تقی دنیا میں آ رہے ہیں۔ صرف 8 برس کے امام ہیں، جب اپنے بابا کی رحلت کے بعد اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے ایک جلسہ علم میں ہر مکتب فکر کے شخص کو ہر موضوع کے مطابق 3 روزہ چلنے والے نشست میں 3000 سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ایسے اس سے پہلے کبھی کسی امام کی زندگی میں رونما نہیں ہوا تھا۔ دوسری خاصیت آپ کی کہ آپ نہ صرف کم سنی میں امام بنائے گئے، پہلی مرتبہ کوئی کم سن امام بنا،
دوسری خصوصیت، امامت کے سلسلے میں سب سے کم ترین عمر بھی آپ ہی کو ملی، صرف 25 برس کی عمر میں آپ دنیا سے چلے گئے۔ ایک طرف تو یہ جداگانہ خاصیت ہے، اور دوسری طرف کہ اس کم عمری میں بھری جوانی میں جانے کے باوجود بھی امامت کے جتنے تقاضے تھے، تبلیغ اور لوگوں کی رہنمائی کی جتنی ضرورت تھی، قید و بند کے ساتھ آپ نے ان تمام وظائف اور ذمہ داریوں کو ادا کیا، اور اس طرح سے کہ لوگوں کے شک و شبہ بھی ختم ہو گئے اور لوگوں کا دل آپ کی طرف مائل بھی ہو گیا۔ جس وقت 8ویں امام کی رحلت ہوئی ہے، اور کیونکہ آپ مدینے میں تشریف فرما تھے، اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت خراسان یعنی موجودہ ایران میں ہوئی ہے، تو مولا نویں امام اسی وقت مسجد نبوی میں منبر پر تشریف لے گئے، اور اس کم سنی یعنی 8 برس کی عمر میں آپ نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے اپنا تعارف نام کے ساتھ لقب کے ذریعے کروایا۔ نہ جانے اس کے ذریعے آپ کیا پیغام دینا چاہتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد بن علی رضا ہوں، میں جواد ہوں۔ مولا کو جواد اسی لیے مانا جاتا ہے، آپ کے نام سے بہت سارے سلسلہ وظائف بھی ہمیں ملے ہیں۔ 9 کا عدد آپ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ ایام اعضاء کے 9 بدھ امام تقی الجواد علیہ السلام کے نام سے ذکر کیا جائے، اور کسی خاص حاجت بالخصوص مکان کی حاجت کے لیے تو مستجاب ہوتا ہے۔ گویا مولا کمسنی میں ہی بتا رہے میں جواد ہوں، میں دینے والا ہوں، جود میرے گھر سے چلی ہے۔ کہتے ہیں کریم اور جواد میں بڑا فرق ہے، وقت کی تنگی نہ ہو تو ہم اس دونوں کے فرق کو واضح کریں گے، کریم کسے کہتے ہیں، جواد کسے کہتے ہیں۔ مولا نے کہا میں جواد ہوں۔ دوسری خصوصیت اپنی بیان کرتے ہیں اپنے خطبے میں کہ میں صلب پدر میں لوگوں کے نسب کا جاننے والا ہوں۔ میں صلب پدر میں لوگوں کے نسب کا، یہاں صلب پدر میں یعنی آپ اپنی خلقت سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کن فیکون یا ما کان و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا سب جانتا تھا، حیات ظاہری سے پہلے حیات مادی سے پہلے سب جانتا تھا۔ اور اس سے صلب پدر سے پہلے سے دوسرا مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے لوگوں کی ولادت سے پہلے وہ لوگوں کے حالات سے آشنا ہے، کہ میں لوگوں کے نسب اور حسب اور حالات کا جاننے والا ہوں۔ پھر تیسری چیز اپنی خصوصیت بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے ظاہر و باطن سے آگاہ ہوں۔ ظاہر اور باطن کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ اتنے کم سن امام ہیں اور ان کے فضل میں، ان کے علم میں، ان کے کمال میں کہیں کوئی کجی یا کمی ہوگی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں میں تمام مخلوقات، یعنی ابھی تو صرف انسانوں کی بات ہو رہی تھی، پھر کہتے ہیں تمام مخلوقات کے حالات کو خلقت کے قبل سے آسمان و زمین کے فنا ہونے کے بعد تک بخوبی جانتا ہوں۔ یعنی جب مخلوق نہیں تھی بس وہ تھا، جب سے لے کر جب یہ سب ختم ہو جائے گا، اور پھر کہتے ہیں بخوبی جانتا ہوں۔ اور آخر میں ایک مصلحت بیان کرتے ہیں کہ افسوس کہ میں اپنے بزرگوں کی طرح ان حالات کا اظہار نہیں کر سکتا، مصلحت کا اظہار فرمایا۔ مولا کی خصوصیات میں کم سنی ہے، اور اگر کم ترین عمر ہے، اس کے علاوہ جس طرح مولا کی کم سنی میں امام بننے کے سبب لوگوں نے آپ کی امامت پر تردد کیا، اسی طرح کیونکہ آپ کی ایک خاصیت یہ ہے آپ اپنے بابا کی واحد اولاد ہیں، سلسلہ امامت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی امام کو صرف خدا نے ایک اولاد سے نوازا ہو، لیکن امام علی الرضا علیہ السلام آج دنیا بھر میں رضوی سادات کا سلسلہ موجود ہے، تقوی جوادی لوگ موجود ہیں، لیکن خدا کا کرنا کیا ہے کہ تمام رضوی، تمام تقوی، تمام جوادی سب کے سب ایک امام محمد تقی الجواد کی اولاد سے ہیں۔ تو جب کبھی بھی تقوی کہا جائے گا تو بھی رضوی ہوں گے، اور جب کبھی بھی رضوی کہا جائے گا تو وہ تقوی ہوں گے۔
آپ کو یہ خاصیت ملی کہ آپ اپنے بابا کی واحد نشانی تھی، اور ایک اور خاصیت یہ کہ نہ صرف واحد نشانی، واحد اولاد، بلکہ اپنے بابا کی کافی عمر کے بعد، جب امام رضا علیہ السلام کو تقریباً دنیا میں آئے 47 سال، 40 اور 7 سال گزر چکے تھے، جب جا کے خدا نے آپ کو ان اولاد سے نوازا۔ ایک طرف تو یہ آپ کے لیے یہ خصوصیت ہے، اور دوسری طرف یہی خصوصیت آپ کے لیے تردد کا سبب بنی۔ لوگوں نے آپ کے نسب کے بارے میں، جس طرح آپ کی امامت کے بارے میں شک کیا، نسب کے بارے میں شک کیا۔ قافیہ شناس لوگ بلائے گئے، قافیہ شناس جو چہرے مورے دیکھ کر، بناوٹ دیکھ کر کسی کے نسب کا پتہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ امام کے لیے قافیہ شناس بلائے گئے جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کی اولاد ہونے کی تصدیق کی۔ یعنی امامت پر یہ وقت بھی آیا کہ لوگوں کا تردد اتنا بڑھ گیا کہ انہیں امام رضا کی اولاد ثابت کرنا پڑا۔ امام کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت آپ کا وہ تعویذ ہے جو ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر ناگہانی، جلنے کی ہو، ڈوبنے کی ہو، آسیب کی ہو، کے لیے حفظ ہے، حفظ جواد علیہ السلام، جو آپ نے اپنی زوجہ کو، حاکم وقت کی بیٹی کو مہر کے طور پر ادا کیا۔ اس میں بھی ایک بڑا گہرا پیغام موجود ہے۔ عورت کا مہر اس کا حق ہے، اور مہر ہمیشہ عزت دار ہونا چاہیے۔ امام نے بھی وہ مہر ادا کیا کہ آج تک ساری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ وہ مہر دیا کہ جب بھی حرص جواد کا ذکر آئے گا تو بتایا جائے گا کہ یہ حاکم وقت کی بیٹی کو وقت عقد امام نے مہر کے طور پر دیا تھا۔ امام کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت کہ جب امام نے اپنی نسل کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے دوسرا عقد کیا، تو آپ کی زوجہ جو کہ حاکم وقت کی بیٹی تھی، مسلسل اپنے باپ کو شکایت نامے لکھنے لگی، لیکن سیاسی حالات مناسب نہیں تھے، حاکم وقت نے اس کی طرف توجہ نہ تھی۔ لیکن جیسے ہی حاکم کا، مامون رشید کا دنیا سے چلا ہوا، اس نے فوراً اپنے چچا معتصم کو شکایت نامے لکھنا شروع کر دیے، اور پھر وہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ معتصم نے آپ کو بغداد نظر بند کر دیا اور آپ کو آپ کے گھر سے جدا کر دیا۔